اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف کی تلاش۔ اللہ والو، آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور آج کا جو عمل ہے وہ خود میرے استعمال میں ہے۔ میں خود گھر میں یہ عمل کرتی ہوں اور گھر والوں سے بھی کروایا ہے۔ میرا کریم جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر بہانے بنتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ وہ برکتی نوٹ ہے، وہ بنتا کیسے ہے وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ نوٹ کو بنانا کیسے ہے اور کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں کی تنگی ختم ہو جائے تو اللہ والو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف۔ اب آپ نے ایک نوٹ لینا ہے، چاہے وہ 5000 کا ہو، چاہے وہ 1000 کا ہو، چاہے وہ 100 کا ہو، 500 کا ہو یا 10 روپے کا ایک نوٹ ہو۔ تو آپ نے اس کی ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کو نیا نوٹ آپ نے لینا ہے، بہت پرانا بسیدہ سا نوٹ آپ نے نہیں لینا۔ بالکل نیا بھی نہ ہو، بس 2-4 دفعہ 10 دفعہ استعمال ہوا ہو لیکن وہ گندا میلا نوٹ نہ ہو، کیونکہ ایسے پرانے نوٹ سے جس پہ ہاتھ لگے ہوتے ہیں، میلا ہوا ہوتا ہے، فرشتے کراہت کھاتے ہیں ایسے نوٹ سے۔ کیونکہ ہم نے اس نوٹ پر قرآن پڑھنا ہے تو نوٹ ہم نیا لیں گے۔ جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جمعرات والے دن اگر آپ نہیں کر پائے تو پھر آپ نے سوموار کو یہ عمل کرنا ہے۔ سوموار کو نہیں کر سکے تو پھر اگلی جمعرات کا آپ انتظار کریں گے۔ اس عمل کو سوموار والے دن یا جمعرات والے دن ہی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، غور سے سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور نوٹ کسی لفافے میں یا کسی پاؤچ میں یا کسی شاپر میں ڈال کر رکھ لینا ہے اپنے پاس، اور ساتھ میں خوشبو رکھ لینی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 چیزیں آپ کے پاس مسلح پر ہونا بہت ضروری ہیں۔ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، نیا نوٹ ہونا چاہیے جس پہ آپ نے برکتی نوٹ بنانا ہے۔ نمبر 2، اس کو ڈالنے کے لیے کوئی پاؤچ، کوئی لفافہ، کوئی شاپر، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ نے نوٹ کو رکھنا ہے۔ اور نمبر 3، خوشبو ہونی چاہیے جو آپ نے نوٹ کے اوپر لگانی ہے۔ اب آپ نے ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے۔ نوٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر نوٹ پر خوشبو لگائیں گے اور نوٹ پر دم کر دیں گے۔ نوٹ کے آگے اور پیچھے پھونک مار دیں گے۔ اب خوشبو لگا نوٹ آپ نے لفافے کے اندر یا پاؤچ کے اندر ڈال لینا ہے۔ اس کو اپنے گھر کی الماری میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح آپ اس عمل کو دہرائیں گے، نوٹ کو نکالیں گے اور اس پر 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور خوشبو لگائیں گے اور پھر اس کو پاؤچ میں ڈال لیں گے۔ اسی طرح آپ نے 21 دن تک تیسرا کلمے کو دہرانا ہے، اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ 21 دن میں کتنی بار تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا؟ 21000 بار۔ جب 1000 بار تیسرا کلمہ پڑھ کے نوٹ کے آگے اور پیچھے پھونک مارتے رہیں گے اور پاؤچ میں ڈال کر رکھنا ہے۔ 21 دن کے بعد اللہ والو پوری کائنات کی برکتوں کے خزانوں کی خیرات اللہ رب العزت اس نوٹ کے اندر منتقل فرما دے گا۔ اب جہاں یہ نوٹ لے کر جاؤ گے برکتیں تمہارے ساتھ جائیں گی، رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یہ نوٹ نہیں رہ گیا، اب یہ کاغذ کا وہ ٹکڑا نہیں رہ گیا، یہ نور اعلیٰ نور ہو گیا ہے۔ اللہ والو پہلے اللہ کے نبی کی حدیث سن لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیسرا کلمہ ایک بار پڑھا، پوری زندگی میں ایک بار تیسرا کلمہ پڑھا اور پھر وہ مر گیا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، پڑھنے والا قاری بھی مر جائے گا، مگر اس تیسرے کلمے کا اجر لکھنے والے فرشتے قیامت تک اس کا اجر لکھتے رہیں گے۔
یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی، مگر تیسرے کلمے کا جو آپ نے ایک دفعہ زندگی میں پڑھا تھا اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جو روزانہ 1000 بار اس نوٹ پر پھونک مارے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ والو، جب آپ 21,000 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھ کر اس نوٹ پر پھونک ماریں گے تو یہ نوٹ نہیں رہ جائے گا، نور بن جائے گا۔ پھر نور کے ساتھ سلامتی بھی ہے اور نور کے ساتھ رحمت بھی ہے، نور کے ساتھ برکتیں بھی ہیں۔ جب 21 دن بعد یہ نوٹ برکتی نوٹ میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جس پاؤچ میں رکھا ہوگا اس پاؤچ کے ساتھ ہی اس کو ٹیپ کے ساتھ کور کر کے چھوٹا سا تویز بنا لیں گے۔ آپ اس کی تہیں لگا کر اس کے اوپر ٹیپ لپیٹ دیں گے تو وہ چھوٹا سا ایک تویز بن جائے گا۔ اب آپ اس کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے والیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی دکان کے گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور گھر میں جہاں پیسے رکھے ہوں وہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، جہاں چاہو آپ اس کو رکھ سکتے ہو۔ دوسری اور بڑی ہی اہم بات کہ اگر میں اس کو والیٹ میں رکھوں گا تو پینٹ کی جیب میں پیچھے رکھنا پڑے گا، واش روم جانا ہے تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ والو، جب آپ نے پاؤچ میں ڈال کر ٹیپ سے کور کر اس کو تعویذ بنا لیا تو تعویذ کے اوپر وہ حد جاری نہیں ہوتی کہ بے ادبی ہوگی۔ کیا آپ نے گلے میں تعویذ ڈالا نہیں ہوتا تو آپ واش روم نہیں جاتے؟ تو یہ بھی تعویذ ہی بن جائے گا۔ اللہ والو، دکان پہ بیٹھو گے تو گاہکوں کا رش ختم نہیں ہوگا، گھر میں رکھو گے تو اللہ والو ایک بار تعویذ بنانے کے بعد پوری زندگی آپ نے اس کو کھول کر دوبارہ نہیں دیکھنا۔ یہ نہ ہو کہ 2 دن بعد آپ اس کو کھول کر دیکھنا شروع کر دو، تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کو رکھ کر بھول جاؤ کہ یہ نوٹ رکھا ہے۔ جب تک اس تعویذ کو کھولو گے نہیں، جس جگہ پر بھی رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے پر تمہارا مال ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن آپ نے اس نوٹ کو کھول دیا اس دن تمام برکات ختم ہو جائیں گی، یہ ایک عام نوٹ بن جائے گا۔ دوسری اور آخری بات کہ آپ نے پوری زندگی ایک تسبیح کسی بھی وقت تیسرے کلمے کی پڑھ کر اس نوٹ کا تصور کر کے اس پر پھونک مارتے رہنا ہے۔ نوٹ کو پکڑ کر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کر دینا ہی کافی ہے۔ وضو بے وضو کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب تک آپ اس تسبیح کو پڑھ کر کلمے اس کا نوٹ کا تصور ذہن میں کر کے اس پر پھونک مارتے رہیں گے تو آپ کی زبان میں تاثیر رہے گی اور یہ نوٹ عمل کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا۔ جس دن آپ نے تسبیح کرنا چھوڑ دی اس دن ہو سکتا ہے کہ آپ کا نوٹ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ والو، اس تسبیح کو آپ نے پوری زندگی اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ وآخر دعوانا